اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اپنے دیکھنے والے تمام پیارے پیارے ناظرین کو سائیں جی اسلامک ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ میرا کریم پروردگار تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں، انتہائی مجرب، انتہائی پاورفل اور انتہائی خوبصورت وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمارے مرشد کریم نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جس کو بھی آگے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول کیا۔ یہ خاص وظیفہ ان اپنے بھائی بہنوں کے لیے ہے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اگر اولاد ہوتی ہے تو ہوتے ہی مر جاتی ہے۔ حمل ہوتا ہے، چند ماہ بعد ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ان بھائی اور بہنوں کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہیں۔ ناظرین، جو میرے بھائی بہن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بڑی مہربانی اس وظیفے کو بڑی محبت عقیدت کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ ناظرین، انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے وظیفے کو کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، سب کچھ بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنا نام لازمی لکھ دیجئے، کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں گے تو آپ کو ہمارے وظیفے کی اجازت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، آج کی اس دور میں اکثر جو بھائی بہن ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی سسرال میں جو ہے وہ عزت نہیں ہوتی، حالانکہ اس بات کو سسرال والوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ساس ہے، سسر ہے، نند ہے اور قریبی جو رشتہ دار ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اولاد جو اصل میں اولاد جو ہے وہ مرد کی قسمت ہوتی ہے اور جو رزق ہوتا ہے وہ عورت کی قسمت کا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بری چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو ہم اس بہن اور بیٹی کو کہتے ہیں، اسے برا بلا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تمہارے نصیب نہیں اچھے، فلاں فلاں، بہت سے غلط کلمات بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بڑے ناخوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ اولاد جو ہے وہ مرد کی قسمت کی ہوتی ہے اور رزق جو ہوتا ہے وہ عورت کی قسمت کا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ عورت کی قسمت میں ہے اور جو رزق ہے، اولاد جو ہے وہ مرد کی قسمت کی ہے اور جو رزق ہے وہ عورت کی قسمت کا ہے۔ ناظرین، اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جو اولاد ہے وہ مرد کی قسمت ہوتی ہے۔ خدا را کسی بھی بہن اور بیٹی پہ اس طرح ظلم مت کیجئے، بلکہ دیکھیے کہ کہاں پہ کمی ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ کچھ لوگوں کو جسمانی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اولاد کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں، کچھ کو روحانی بیماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی، ظاہری، باطنی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری تفصیل بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ جس بھائی اور بہن کی اولاد نہیں ہے اس نے روزانہ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اول 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔
100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ والی آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پاس پانی رکھ لینا ہے، پانی پہ اس عمل کو کرنے کے بعد دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے کرنے کے ساتھ وہ جو پانی پہ آپ دم کریں گے وہ پانی دونوں میاں بیوی نے پی لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ نے اس کے 3 چلے کرنے ہیں۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی، دوبارہ بتا دیتا ہوں، 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 100 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چھوٹی سی آیت سورہ فاتحہ کی ہی آیت ہے، اسے آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے، اور وہ پانی آپ نے دونوں میاں بیوی نے پینا ہے۔ اس کے 3 چلے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کی کرم سے آپ کی جو بھی ظاہری باطنی بیماری ہوگی وہ دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ دوسری بات، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی بھائی بہن کے اولاد نہیں ہے، اور جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ علامات ان کو ہیں، تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے نیچے دے رہا ہوں، آپ میرے سے اگر یہ علامات ہوئی تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ میسیج کے ذریعے آپ سے میرے سے بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی جو ہے وہ ساری تشریح بتاؤں گا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس مرض سے شفا مل جائے گی۔ علامات کون سی ہے؟ اگر کسی بہن کے یا بیٹی کے یہ جو کندھے ہوتے ہیں یہ وزنی رہتے ہیں، اگر کسی کسی بہن یا بیٹی کے یہ جو کندھے ہیں اگر وزنی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 1 دوسری جو ہے علامت، اگر وہ رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتی ہے، رات کو چارپائی پہ لیٹے سوئے اور سوتے ہوئے رات کو ڈر جائے، دوسری علامت۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے کمر کے اگلی سائیڈ پہ، جو پیٹ اور کمر کے درمیان میں جو سائیڈ ہوتی ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں وکھی، اگر دائیں یا بائیں جانب ادھر درد ہوتی ہے، تیسری علامت یہ۔ اور چوتھی علامت جو ہے کہ جو بھی بہن اور بیٹی کے یہ سینے پر، گلے سے نیچے سینے کے اوپر کالے کالے تل ہوں، یہ 4 علامتیں جس بہن اور بیٹی کے ہو تو اس کو بیماری ہے اٹھرا کی، تو وہ اس کو اٹھرا سے وہ کس طرح شفا یاب ہو سکتے ہیں، میں اپنا نمبر واٹس ایپ نمبر نیچے دے رہا ہوں ویڈیو کے نیچے، مجھ سے لازمی رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے آستانہ پر ہمارے مرشد کریم نے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے آستانے پہ اس کا علاج ہے، اور بڑے بڑے ایسے لوگ، ایسے بھائی، ایسے بہن جن کے 10 سال ہو گئے اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ناظرین، میرا مقصد آپ کو بتانا تھا، اور آپ کا کام ہے اس کو کامل یقین کے ساتھ کرنا۔ آپ وظیفہ بھی کریں، انشاءاللہ وظیفے سے شفا مل جائے گی۔ اگر کوئی بھائی بہن وظیفہ نہیں کر سکتا تو ان کو یہ علامات ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر بات کو پوشیدہ رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بھائی بہنوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ریکویسٹ ہے برائے مہربانی اسے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ کے شیئر کرنے سے نہ جانے کوئی ایسی بھائی بہن جس کے اولاد نہیں ہے وہ ہماری بات پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شفا پتہ نہیں کہاں رکھی ہے، یہ اس کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ شفا انسان کو کہاں سے ملے گی۔ وہ کرم کرے تو ایک کیا کہتے ہوتے ہیں کہ ایک چٹکی سے آرام آ جائے، نہ آئے تو ہم بڑے بڑے ڈاکٹر بدل لیتے ہیں، لیکن نہیں آتا۔ یہ بس اس کی حکمت کی باتیں ہیں۔
یہ اس کے راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لازمی آگے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا، اور اگر یہ علامات ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہتر اور اچھا حل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلام کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نئی آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔